ایک جھٹکے کے ساتھ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ اس کا پورا جسم پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ اس کا سانس بہت تیز چل رہا تھا۔ اسے ایک عجیب سی کپکپاہٹ محسوس ہوئی۔ سر نیچے کیے، دونوں ہاتھ بیڈ پر رکھے وہ گہرے سانس لیتی رہی۔ اس کی ناک کی نوک سے پھسلتے ہوئے پسینے کے قطرے اس کی گود میں گر رہے تھے۔ بہت سال سے دیکھا جانے والا خواب آج مکمل ہو گیا تھا۔ اس نے یاد کرنے کی کوشش کی، پہلی بار اس نے یہ خواب کب دیکھا؟ 10 سال پہلے۔ ہاں، ٹھیک 10 سال پہلے اس نے پہلی بار وہ سیڑھیاں اپنے قدموں کے نیچے محسوس کی تھی، اور اسے سمجھنے میں ناکام رہی، یا پھر اس نے سمجھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ اسے صرف حیرت ہوتی تھی، کیا خواب بھی سلسلہ وار ہوتے ہیں؟ ایک تسلسل کے ساتھ چلتے ہوئے اس خواب نے پورا ہونے میں 10 سال لیے، اور آج خواب کے آخری حصہ نے اسے سب کچھ سمجھا دیا۔ وہ جان چکی تھی وہ پچھلے 10 سال سے کیا دیکھ رہی تھی۔ وہ خواب نہیں دیکھ رہی تھی، وہ اپنی زندگی دیکھ رہی تھی، وہ اپنے لا حاصل خواہشیں دیکھ رہی تھی۔ 10 سال پہلے اس نے اپنا عروج دیکھنے کی خواہش کی تھی۔ 10 سال بعد آج اس نے اس عروج میں چھپا ہوا زوال دیکھا تھا۔ وہ سیڑھیاں اس کی خواہشات تھیں، وہ روشنی اس کی ہوس تھی، وہ پہاڑ اس کا عروج تھا۔ اس کا جسم بخار میں تپ رہا تھا، اس کا خلق جیسے کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ اسے یاد آیا، وہ سونے سے پہلے ذی العید سے معافی مانگنا چاہتی تھی، مگر وہ کمرے میں نہیں آیا۔ وہ اب بھی کمرے میں نہیں تھا، کمرے میں مکمل تاریکی تھی۔ وہ بیڈ کو ٹٹولتے ہوئے زمین جا کھڑی ہوئی، لڑکھڑاتے قدموں کے ساتھ وہ تاریک کمرے میں راستہ ڈھونڈ رہی تھی، مگر وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کہاں جانا چاہ رہی ہے۔ پھر اسے یاد آیا، وہ ذی العید کے پاس جانا چاہتی تھی۔ اس نے دیوار ٹٹولتے ہوئے سوئچ بورڈ ڈھونڈ کر لائٹ آن کی۔ ذی العید کا بیڈ خالی تھا۔ وہ کمرے سے باہر آ گئی۔ لاؤنج میں نائٹ بلب کی ہلکی روشنی تھی۔ وہ اندازہ نہیں کر پا رہی تھی وہ رات کا کون سا پہر تھا۔ وہ زینب کے کمرے میں چلی گئی، ذی العید وہاں نہیں تھا۔ اس کا سر بری طرح چکرا رہا تھا۔ پھر وہ ذی العید کی اسٹڈی کی طرف آ گئی۔ اسٹڈی کی لائٹ آن تھی۔ اسٹڈی کے دروازے پر ہاتھ رکھتے ہوئے وہ ٹھٹک گئی۔ تیز بخار کی حالت میں بھی وہ اندر سے آنے والی آواز کو پہچان سکتی تھی۔ وہ اندر رو رہا تھا، بلند آواز میں۔ مریم نے دروازہ کھول دیا۔ وہ کارپیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے سامنے کچھ فاصلے پر میز پر قرآن شریف رکھا تھا۔ وہ اپنے دونوں ہاتھوں سے چہرے کو چھپائے ہوئے رو رہا تھا۔ شاید اس نے قرآن پڑھنے کے بعد ماما جان کے لیے دعا کرنے کی کوشش کی ہوگی، اور پھر اسے ماما جان یاد آ گئی ہوں گی، اور پھر وہ مریم نے زندگی میں کسی مرد کو بلند آواز میں روتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ اس نے آج سارا دن ذی العید کو اس طرح روتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر وہ رو نہیں رہا تھا، اور اب وہ رات کے اس پہر وہاں اکیلا بیٹھا بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ مریم کا دل چاہا وہ کسی خنجر سے اپنی گردن کاٹ ڈالے۔ اس نے اس شخص سے کیا چھین لیا تھا؟ زندگی میں کچھ لمحے ایسے آتے ہیں جب آپ کیچڑ کے ڈھیر میں تبدیل ہو جاتے ہیں، اور اس وقت دل یہ چاہتا ہے کہ ساری دنیا اپنا کیچڑ آپ پر پھینکے۔ تب آپ کا دل چاہتا ہے لوگ آپ پر تھوکے، آپ کو گالیاں دیں، آپ پر پاؤں رکھ کر گزر جائیں، اور اگر اس وقت کوئی ایسا نہ کرے تو؟ وہ اس کے بالکل سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھ گئی۔ ذی العید! وہ یکدم خاموش ہو گیا۔ مریم اس کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے لگی۔ ذی العید نے چہرے سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اس کے ہاتھ جھٹک دیے۔ ذی العید! مجھے مارو، تم مجھے مارو! وہ اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنے چہرے پر مارنے لگی۔ ذی العید نے ایک بار پھر اپنے ہاتھ کھینچ لیے۔ تم مجھے گالیاں دو، میرے چہرے پر تھوک دو۔ وہ اس کی بات کا جواب دینے کے بجائے اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اپنی آستینوں سے چہرہ پونچھتے ہوئے اس نے میز سے قرآن اٹھایا اور اسے شیلف پر رکھ دیا۔ وہ اٹھ کر لڑکھڑاتے قدموں سے ایک بار پھر اس کے پاس آ گئی۔ تم مجھے مار دو، میرا گلا دبا دو، یا کم از کم ایک بار میرے چہرے پر تھوک دو۔ میں تمہیں مار سکتا ہوں، نہ تمہارے چہرے پر تھوک سکتا ہوں۔ تمہارے چہرے کو بہت بار میری ماں نے چوما ہے۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھتی رہی، پھر شکست خوردگی کے عالم میں پیچھے ہٹ گئی۔
وہ وہیں کھڑا اسے دیکھتا رہا۔ ہمیں پتہ چلا مریم کی والدہ کے انتقال کا، تم نے کل بتایا ہی نہیں، ورنہ میں کل آ جاتی۔ آج بھی اتفاقاً پتہ چلا، میں نے فون کیا تھا تو ملازم نے بتایا۔ مظہر اور نزہت دوسرے دن شام کے وقت گھر آئے۔ زلیخا اس وقت گھر پر ہی تھا۔ مریم کہاں ہے؟ نزہت نے پوچھا۔ اسے بہت تیز بخار ہے، ڈاکٹر نے انجیکشن دیا ہے، سو رہی ہے، زلیخا نے مدھم آواز میں بتایا۔ وہ کچھ دیر بیٹھ کر جانے لگے تو زلیخا نے مظہر سے کہا، پاپا آپ سے کچھ باتیں کرنی ہے اکیلے میں، آپ رک جائیں۔ مظہر اور نزہت نے حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ ٹھیک ہے، میں ڈرائیور کے ساتھ چلی جاتی ہوں، ڈرائیور کو واپس بھیج دوں گی، نزہت نے کہا اور وہ لاؤنج سے نکل گئی۔ مظہر صوفہ پر بیٹھ گئے۔ زلیخا ان کے سامنے دوسرے صوفے پر بیٹھ گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں مریم کی ممی کون تھی؟ اس نے ان سے پوچھا۔ وہ حیران ہوئے۔ میں کیسے جان سکتا ہوں؟ خدیجہ نور کو جانتے ہیں آپ؟ مظہر کو جیسے کرنٹ لگا، وہ گم سم ہو کر اس کا چہرہ دیکھنے لگے۔ یقیناً جانتے ہوں گے، خدیجہ نور میری ماں تھی، کل انہی کی ڈیتھ ہوئی ہے۔ مظہر کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ وہ چند لمحے جیسے لفظ تلاش کرتے رہے، پھر انہوں نے کہا، مجھے کیوں بتا رہے ہو تم یہ سب کچھ؟ اگر تم یہ جانتے ہو کہ تمہاری ماں کون ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ میں واقعی یہ نہیں جانتا کہ میں آپ کو یہ سب کچھ کیوں بتا رہا ہوں۔ شاید میرے دل پر ایک بوجھ ہے جو میں اتارنا چاہتا ہوں، یا پھر اگر میں تمہیں تمہاری ماں کی اصلیت بتا دوں تو تم دوبارہ نام تک لینا پسند نہ کرو اس کا۔ میں نے ساری عمر اس کی حقیقت تم سے اور دوسروں سے صرف اسی لیے چھپائے رکھی تاکہ تم لوگوں کے سامنے سر اٹھا کر چل سکو، تمہیں اپنے آپ سے نفرت نہ ہو جائے۔ انہوں نے تیز لہجے میں کہا۔ کون سی حقیقت بابا؟ یہ حقیقت کہ ماما جان ایک کال گرل تھی۔ اس نے اتنے عام سے انداز میں یہ بات کہی کہ مظہر اس کا منہ دیکھتے رہ گئے۔ ماما جان نے مجھ سے کوئی بات نہیں چھپائی، انہوں نے اپنے بارے میں مجھے سب کچھ بتا دیا تھا، اور مجھے ان سے وابستگی پر فخر ہے۔ مجھے کوئی شرمندگی نہیں ہے، نہ ہی میں لوگوں کے سامنے سر جھکا کر پھروں گا۔ میری ماں نے اسلام قبول کرنے کے بعد کوئی گناہ نہیں کیا، انہوں نے ویسی زندگی گزاری جیسی ایک مسلمان عورت گزارتی ہے۔ آپ نے میری ماں کو ایک ایسے گناہ کی سزا دی جو ان پر مسلط کیا گیا تھا۔ اس نے مجھ کو دھوکہ دیا تھا، مجھ سے سب کچھ چھپایا تھا۔ کیا زندگی میں آپ نے کبھی کسی کو دھوکہ نہیں دیا؟ آپ نے کبھی کسی سے جھوٹ نہیں بولا؟ آپ نے کبھی کسی سے کچھ نہیں چھپایا؟ وہ اب ان سے سوال کر رہا تھا۔ آپ تو پیدائشی مسلمان ہیں، پھر بھی کبھی نہ کبھی آپ نے یہ سب کچھ کیا ہوگا، اور بہت سے گناہ کیے ہوں گے۔ کیوں نہ آپ کو بھی یہی دنیا میں ہر اس شخص کے ہاتھوں سزا دی جائے جس کو آپ نے تکلیف پہنچائی ہو، دھوکہ دیا ہو، جھوٹ بولا ہو۔ جس عورت میں پارسائی نہ ہو اس کو اسی طرح تھوک دینا چاہیے، انہوں نے نفرت سے کہا۔ اور جس مرد میں پارسائی نہ ہو اس کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ کیا قرآن مرد اور عورتوں کے لیے کوئی الگ قانون رکھتا ہے؟ تمہاری ماں زانی تھی، مظہر نے بلند آواز میں انگلی اٹھا کر کہا۔ زلیخا کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ کیا اس نے اسلام قبول کرنے کے بعد زنا کیا تھا؟ کیا آپ سے شادی کے بعد وہ آپ کو دھوکہ دیتی رہی؟ میری ماں آپ سے شادی کرنے نہیں آئی تھی، آپ گئے تھے اس کے پاس شادی کرنے۔ کیا اس وقت آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ آپ کس معاشرے کی عورت کے ساتھ شادی کرنے والے ہیں؟ اور یہ پارسائی کیا ہوتی ہے؟ میں جاننا چاہتا ہوں کون سی عورت پارسا ہوتی ہے اور کون سی پارسا نہیں ہوتی۔ آج اگر اس عورت کے ماضی کے بارے میں آپ کو کچھ پتا چلے جو آپ کی بیوی ہے تو کیا آپ اس کو چھوڑ دیں گے؟ میری ماں نے آپ کو شادی سے پہلے یہ بتا دیا تھا کہ اس کے بوائے فرینڈز رہے ہیں، آپ نے اس پر اعتراض نہیں کیا، تب آپ کو یہ یاد نہیں رہا کہ وہ پارسا نہیں ہے؟ مظہر کچھ بول نہیں سکے۔ میں جاننا چاہتا ہوں آپ کا وہ اسلام کہاں ہے جسے آپ میری ماں کو دکھاتے رہے؟ کہاں ہے وہ نمازیں، روزے، رزق حلال، وہ پردہ جس کی تلقین آپ میری ماں کو کرتے رہے؟ میں نے اپنی آج تک کی زندگی میں آپ کو کسی اسلامی اقدار پر عمل کرتے نہیں دیکھا، مگر میری ماں نے وہ 30 سال جو اسلام قبول کرنے کے بعد گزارے
وہ ایک عملی مسلمان کے طور پر گزارے، ایک باحیا اور پرہیزگار مسلمان عورت کے طور پر۔ اس نے ساری زندگی ہر اس چیز پر عمل کیا جو اس نے آپ سے یا اپنے دوسرے شوہر سے سیکھی۔ دنیا میں کچھ لوگ آپ کی طرح ہوتے ہیں جو ساری زندگی اپنے گلے میں مذہب کا ڈھول ڈال دے اسے پیٹتے رہتے ہیں، کیونکہ انہیں دنیا کو اپنی نمازوں سے متاثر کرنا ہوتا ہے، مگر جب بات اثار قربانی اور اعلیٰ ظرفی کی آتی ہے تو پھر وہ آپ کی طرح ہو جاتے ہیں جو عورتوں کو یوں سزائیں دیتے پھرتے ہیں جیسے انہیں دنیا پر خدا نے جزا اور سزا کے اختیار کے ساتھ بھیجا ہو۔ آپ جیسے مرد پاپا جو عورتوں کو طلاق دیتے ہیں اور ان سے دودھ پیتے ہوئے بچے چھین لیتے ہیں، ان کی کوئی نماز کوئی عبادت انہیں اس عمل سے نہیں روکتی۔ انہوں نے عبادت سمجھ کر کہا کی ہوتی ہے، عبادت اور روایت سمجھ کر کرتے ہیں۔ آپ کے اندر کتنی منافقت ہے پاپا، کتنا دوگلا پن ہے۔ کیا آپ نے میری ماں کے بارے میں حقیقت بتانے والے اپنے اس عظیم دوست سے یہ سوال کیا تھا کہ کیا اس نے اپنی بیوی کو یہ بتایا ہے کہ وہ کال گرلز کے ساتھ راتیں گزارتا رہا ہے، یا آپ نے اس کی بیوی اور خاندان کو یہ سب کچھ بتایا؟ لاؤنج میں خاموشی تھی، مظہر کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ 30 سال میں کبھی آپ نے اس عورت کے بارے میں سوچا جو اپنے بچے کے لیے آپ کے پیچھے روتی ہوئی آئی تھی؟ کیا آپ نے اس بچے کے بارے میں سوچا جسے 27 سال آپ نے ماں سے محروم رکھا تھا؟ آپ نے کبھی سوچا ہے قیامت والے دن آپ خدیجہ نور کے سامنے کیسے جائیں گے؟ آپ ذی العید کے سامنے کیسے جائیں گے؟ ان ساری اقدار اور روایات کو آگ لگا دیجئے جو انسانوں کے دل سے رحم اور اعلیٰ ظرفی نکال دیتی ہیں، چاہے وہ کسی بھی خاندان، کسی بھی قبیلے یا کسی بھی نسل کی ہوں۔ مجھے فخر ہے کہ میں خدیجہ نور کا بیٹا ہوں، اس خدیجہ نور کا جس کی وجہ سے قیامت کے دن میں پہچانا جاؤں گا، اور اس دن میں آپ کو اس ظلم کے لیے معاف نہیں کروں گا جو آپ نے مجھ پر اور میری ماں پر کیا۔ مظہر نے اسے اٹھ کر اندر جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ بہت دیر تک وہیں لاؤنج میں خاموش بیٹھے رہے۔ کیا واقعی میرے اندر رحم کی صفت ختم ہو گئی تھی اور میری نمازیں صرف دکھاوے کی نمازیں تھیں؟ کیا واقعی میں نے خدیجہ نور اور ذی العید پر ظلم کیا یا پھر خود پر ظلم کیا؟ کیا میں واقعی جانتا ہوں گناہ کیا ہوتا ہے، یا پھر میں ہر دوسرے شخص کے صرف اس فعل کو گناہ سمجھتا ہوں جس سے مجھے تکلیف پہنچتی ہے، مجھے نقصان ہوتا ہے؟ کیا دنیاوی قانون پڑھنے کے بعد میں نے دنیا کے ہر معاملے میں فیصلہ اور انصاف کرنے کی اہلیت حاصل کر لینے کا گمان کیا تھا؟ کیا مجھے واقعی اپنے پیدائشی مسلمان ہونے پر اس قدر فخر ہے کہ میں نے بیٹھے بٹھائے خود کو جنتی سمجھ لیا ہے؟ کیا میں ان لوگوں میں سے ہوں جو ساری عمر خود فریبی اور گمان میں گزارتے ہیں؟ 30 سال میں پہلی بار وہ اپنا احتساب کرنے کی کوشش کر رہے تھے، مگر سامنے والا ہر سوال انہیں یہ بتا رہا تھا کہ بعض سوالوں کے جواب کسی بھی زبان میں نہیں دیے جا سکتے، اور وہ سوال ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو اس عمر اور زندگی کے ہر مرحلے پر آ کر زیر کر دیتے ہیں۔ جب انسان خود کو صراط مستقیم کے دوسرے سرے پر پہنچا ہوا محسوس کرتا ہے، اور تب پہلی بار یہ احساس ہوتا ہے کہ آپ ساری عمر جس راستے کو صراط مستقیم سمجھ کر چلتے رہے ہیں وہ نہ راستہ تھا اور نہ سیدھا، وہ صرف آپ کا نفس تھا یا پھر آپ کا گمان۔ اس کی آنکھیں رات کے کس پہر کھلی تھی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ آنکھیں کھولتے ہی اسے اپنے پپوٹوں کے بوجھل ہونے کا احساس ہوا۔ کمرے میں نائٹ بلب کی سبز روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ اسے چند لمحوں کے لیے اپنا ذہن بالکل خالی لگا، کسی سوچ، کسی خیال کے بغیر۔ اگلے کئی منٹ وہ اسی طرح چپ چاپ لیٹی ہوئی نیم تاریکی میں کمرے کی چھت کو گھورتی رہی۔ پھر اس کے ذہن کی اسکرین پر یکدم ایک جھماکے کے ساتھ سب کچھ نمودار ہو گیا تھا۔ چہرے، آوازیں، چیزیں، باتیں، وہ کیا کر چکی تھی؟ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ اس کا ہلکا پھلکا وجود یکدم بوجھل ہونا شروع ہو گیا۔ وہ اپنی زندگی کے بھیانک خواب میں ایک بار پھر لوٹ آئی تھی، اور اس بار وہاں ماما جان نہیں تھی۔ اسے یاد آ گیا تھا وہ کہاں تھی۔ اسے سب کچھ یاد آ گیا تھا۔
اس نے کروٹ لینا چاہی اور تب اسے احساس ہوا کہ اس کا جسم بہت کمزور ہو گیا ہے۔ اسے اپنے خلق میں کانٹے چبھتے ہوئے محسوس ہوئے۔ کروٹ لینے کے بعد وہ بالکل ساکت رہی، یوں جیسے اپنے جسم میں ہونے والے درد کو کم کرنے کی کوشش کر رہی ہو۔ اور پھر اسی نیم تاریکی میں اس نے کمرے کے ایک کونے میں ذی العہد کو نماز پڑھتے دیکھا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں ملبوس وہ رکوع کی حالت میں تھا۔ وہ خشک اور خالی آنکھوں کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اسے بے اختیار ماما جان یاد آئی تھیں۔ بہت دفعہ رات کو یکدم جاگ اٹھنے پر وہ انہیں بھی اسی طرح دیکھا کرتی تھی۔ وہ تہجد پڑھا کرتی تھیں اور مریم ہمیشہ کروٹ لیتے ہوئے دوبارہ سونے سے پہلے سوچتی، پتہ نہیں ماما جان کو آدھی رات کو اس طرح اپنی نیند خراب کرنے سے کیا ملتا ہے؟ کیا 5 نمازیں کافی نہیں ہے جو اس طرح راتوں کو اٹھ اٹھ کر وہ اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کی نیند بھی خراب کرتی ہیں؟ حالانکہ ماما جان تہجد کے لیے اٹھتے وقت بہت خاموشی اور احتیاط سے ہر کام کرتی تھی تاکہ مریم کی نیند خراب نہ ہو جائے۔ گرمیوں میں وہ باہر صحن میں ہی تہجد پڑھ لیا کرتی تھی، البتہ سردیوں میں وہ وضو کرنے کے بعد اندر کمرے میں آ جاتی اور اسی طرح نائٹ بلب کی نیم روشنی میں تہجد پڑھا کرتی۔ وہ یکٹک ذی العہد کو دیکھتی رہی۔ اس کا دل بھر آیا۔ اسے ماما جان یاد آئی تھی۔ وہ جانتی تھی اب ساری زندگی اس کے ساتھ یہی ہونا تھا۔ ذی العہد اب جائے نماز اٹھاتے ہوئے کھڑا ہو رہا تھا اور تب ہی اس کی نظر اس پر پڑی۔ چند لمحوں کے لیے وہ ٹھٹک گیا، پھر جائے نماز ایک طرف رکھ کر وہ اس کی طرف آیا۔ بے آواز انداز میں وہ اس کے قریب بیڈ پر بیٹھ گیا اور ہاتھ بڑھا کر اس نے ٹیبل لیمپ آن کر دیا۔ تم ٹھیک ہو؟ اپنا دایاں ہاتھ اس کے ماتھے پر رکھتے ہوئے وہ مدھم آواز میں پوچھ رہا تھا۔ وہ اسے دیکھنے کے سوا کچھ بول نہیں سکی۔ اس نے مریم کے ماتھے سے ہاتھ ہٹا لیا اور بیڈ پر دھرا اس کا داہنا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے اس کو نرمی سے چوم لیا۔ اس کے ذہن میں ایک بار پھر جھماکا ہوا۔ چند لمحوں کے لیے اسے یوں لگا جیسے اس کے قریب ذی العہد کی بجائے ماما جان بیٹھی ہوں، وہ بھی اسی طرح بہت بار صبح اسے نیند سے جگاتے ہوئے یا رات کو سونے سے پہلے اس کا دایاں ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے کر اسی نرمی سے چومتی تھی جس نرمی سے ذی العہد نے چوما تھا۔ بے اختیار اس کا دل بھر آیا۔ کیا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اسے ماما جان جیسی عورت اس طرح عقیدت سے ساری زندگی چومتی رہی؟ یا یہ ہاتھ اس قابل ہے کہ اسے ذی العہد چومے؟ اس نے سوچا، اب بخار نہیں ہے تمہیں، کچھ دن اور آرام کرو گی تو بالکل ٹھیک ہو جاؤ گی۔ کیا تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہے؟ ذی العہد نے نرمی سے کہا۔ مریم کا دل چاہا وہ چلا کر کہے، دوزخ کی۔ وہ وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی۔ کم از کم ذی العہد عوام کے سامنے وہ اب نہیں آنا چاہتی تھی، شاید وہ کسی کے سامنے بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ میں تمہیں پانی دوں؟ وہ اس کا ہاتھ اب بھی اپنے دونوں ہاتھوں میں لیے ہوئے تھا۔ کیا پانی اس آگ کو ٹھنڈا کر سکتا ہے جو میرے وجود کو جھلسا رہی ہے؟ وہ پھر سوچ کر رہ گئی تھی۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نے سر ہلا دیا۔ ذی العہد نے سائڈ ٹیبل پر پڑے ہوئے جگ سے ایک گلاس میں کچھ پانی انڈیلا۔ مریم چکراتے سر کے ساتھ اٹھ بیٹھی تھی۔ ذی العہد کے ہاتھ سے گلاس پکڑ کر اس نے کچھ کہے بغیر ہونٹوں سے لگا لیا۔ پانی پینے کے بعد اس نے گلاس ذی العہد کی طرف بڑھا دیا۔ اور چاہیے؟ وہ پھر پوچھ رہا تھا۔ مریم نے سر ہلا دیا۔ ایک بار پھر کچھ کہے بغیر وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ وہ کچھ دیر اس کے پاس بیٹھا اسے دیکھتا رہا، پھر گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ ٹیبل لیمپ آف کر دوں؟ اس نے کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ نہیں، مریم نے اس سے نظریں ملائے بغیر کہا۔ وہ کچھ دیر روشنی میں رہنا چاہتی تھی، کم از کم اب تو۔ وہ اس کے پاس سے ہٹ گیا۔ بیڈ پر لیٹ کر گردن موڑ کر اس نے مریم کو دیکھا۔ وہ چت لیٹی چھت کو گھور رہی تھی۔ پچھلے 3 ماہ سے وہ بخار میں پھنک رہی تھی۔ بخار اتنا شدید تھا کہ وہ اپنے خواصوں میں نہیں رہی تھی۔ ذی العہد اس کے پاس گھر پر ہی رہا تھا اور بخار کی حالت میں اس کے منہ سے نکلنے والی اول فول سنتا رہا۔ وہ جانتا تھا وہ اول فول نہیں تھی، اس ضمیر کے وہ کوڑے تھے جو اب ساری عمر اس کے وجود کو گھائل رکھنے والے تھے۔ وہ اس کی بے ربط باتوں کو سمجھ سکتا تھا، اس کے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں چھپے معنی سے آشنا تھا۔
وہ 3 دن بخار کی حالت میں پاگلوں کی طرح چلاتی رہی تھی اور آج وہ اپنے خواص میں واپس آئی تھی۔ مریم، تمہیں سو جانا چاہیے، نیند تمہارے لیے بہتر ہے۔ ذیل-عید نے بہت نرم آواز میں لیٹے لیٹے اپنا دایاں ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ وہ چاہتا تھا وہ اس وقت کچھ بھی سوچنے کی کوشش نہ کرے، وہ اسے اب کسی بھی ذہنی اذیت سے بچانا چاہتا تھا۔ مریم نے گردن موڑ کر اسے دیکھا۔ ذیل-عید، کیا تمہیں مجھ سے نفرت محسوس نہیں ہو رہی؟ اس کا لہجہ بہت عجیب تھا۔ مریم، بہت رات ہو گئی ہے، سو جاؤ۔ ذیل-عید نے اس کے سوال کو نظر انداز کرتے ہوئے اس کا کندھا تھپتھپایا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ تمہیں مجھ سے نفرت نہ ہو؟ تمہیں نفرت کرنی چاہیے مجھ سے، وہ اب بڑبڑا رہی تھی۔ میں تم سے نفرت نہیں کر سکتا، چاہوں تو بھی نہیں کر سکتا۔ اسے ذیل-عید کی آواز میں تھکن محسوس ہوئی۔ کیوں؟ کیونکہ میری ماں نے تم سے بہت محبت کی ہے، شاید مجھ سے زیادہ تمہیں چاہا ہے۔ تمہیں کوئی تکلیف ہوگی تو میری ماں کو تکلیف ہوگی، اور میں اپنی ماں کو کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا۔ مریم نے یکدم اپنے کندھے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی اس کا گلا دبا رہا ہو۔ ماما جان، ماما جان، وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ وہ اپنی گردن کے پچھلے حصے پر دونوں ہاتھ رکھے گہرے سانس لے رہی تھی۔ ذیل-عید اپنے بیڈ پر اٹھ کر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنی دراز سے سلیپنگ پلز نکال لی اور پھر گلاس میں پانی ڈال کر اس کی طرف بڑھایا۔ اس نے کچھ بھی کہے بغیر بہت تیزی سے سلیپنگ پلز پانی کے ساتھ نکلنا چاہی، مگر وہ رک گئی۔ اسے متلی ہو رہی تھی۔ گلاس سائڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے وہ واش روم کی طرف بھاگ گئی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پوری قوت سے اس کے پیٹ اور سینے پر مکے مار رہا ہو۔ ذیل-عید اس کے پیچھے آیا۔ وہ واش بیسن کا سہارا لیے کھڑی تھی۔ پانی بیسن میں پوری رفتار سے بہہ رہا تھا۔ اس کا معدہ خالی تھا۔ وہ پچھلے 3 دن سے کچھ بھی نہیں کھا سکی تھی۔ اب وہ اپنے چہرے پر پانی کے چھینٹے مار رہی تھی۔ ذیل-عید نے آگے بڑھ کر اسے سہارا دینا چاہا۔ وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹ گئی۔ پلیز ذیل-عید، مجھے سہارا نہیں چاہیے، کم از کم اب نہیں۔ اس کی آواز میں درشتگی تھی۔ ذیل-عید اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ وہ لڑکھڑاتے قدموں سے واش بیسن سے باہر نکل آئی۔ کمرے کے وسط میں آ کر وہ کھڑی ہو گئی، یوں جیسے اب اس کی سمجھ میں نہ آ رہا ہو کہ وہ کیا کرے۔ وہ اب کمرے کی دیواروں پر نظریں دہرا رہی تھی۔ پھر ذیل-عید نے اسے ایک دیوار پر لگی ہوئی اپنی ایک پینٹنگ کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ پلک جھپکتے میں جان گیا کہ وہ کیا کرنا چاہ رہی تھی، لیکن جب تک وہ اس کے قریب پہنچا، وہ پینٹنگ کو دیوار سے اتار کر پاگلوں کی طرح صوفے کے خطے پر مار رہی تھی۔ ذیل-عید نے اس کے ہاتھ سے پینٹنگ چھین لی، مگر تب تک وہ اسے بری طرح خراب کر چکی تھی۔ میری پینٹنگز ہیں، میں جو چاہوں کروں ان کے ساتھ۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا وحشت تھی۔ وہ اب دوسری دیوار کی طرف جا رہی تھی، مگر اس بار ذیل-عید نے اسے پکڑ لیا۔ کیوں کر رہی ہو یہ سب کچھ مریم؟ پورا اسٹوڈیو جلا چکی ہو۔ ان کو تو رہنے دو۔ کیوں رہنے دوں؟ ان کو بھی کیوں رہنے دوں؟ میں چاہتی ہوں ذیل-عید، یہ سب کچھ ختم ہو جائے، سب کچھ۔ ایک نشان تک نہ ملے میرے آرٹ کا۔ مریم مر جائے، غائب ہو جائے، اپنی ہر چیز سمیت۔ یہ ساری چیزیں مجھ پر ہنستی ہیں، یہ پینٹنگز، یہ میرا مذاق اڑاتی ہے۔ وہ ایک بار پھر خود کو چھڑا کر دیوار کی طرف جانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے مریم تمہیں؟ ذیل-عید نے اسے مضبوطی سے پکڑے رکھا۔ دیکھو، مجھے بس اس پینٹنگ کو خراب کر لینے دو، بس یہ والی پینٹنگ۔ وہ پوری طرح خود کو چھڑانے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کا پورا چہرہ پسینے سے بھیگا ہوا تھا۔ ذیل-عید اسے کھینچ کر صوفے پر لے گیا۔ یہاں بیٹھو اور مجھے بتاؤ تمہیں کیا ہو رہا ہے۔ اس نے مریم کو صوفہ پر دھکیل دیا اور خود اس کے سامنے کارپٹ پر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ مجھے ذیل-عید سکون نہیں ہے، میرا سر چل رہا ہے۔ وہ اب پینٹنگ کو بھول کر اسے بتانے لگی۔ اس کی کاٹن کی نائٹی پسینے سے بھیگی ہوئی تھی۔ اس کے چہرے اور گردن پر پسینے کے قطرے لکیروں کی صورت میں پھسل رہے تھے۔ اے سی آن ہونے کے باوجود یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ کسی بھٹی میں بیٹھی ہوئی ہے۔ ذیل-عید نے اس کے دونوں ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لے لیے۔ اس کے ہاتھ سرد تھے۔ تمہیں پتہ ہے ذیل-عید، میں نے ماما جان سے کیا کہا تھا؟
میں نے ان سے کہا تھا کہ… مریم چپ ہو جاؤ، میں جانتا ہوں تم نے کیا کہا تھا، میں سب کچھ جانتا ہوں، تم کچھ بھی مت دہراؤ۔ اس نے اسے سختی سے ٹوک دیا۔ میری طرف دیکھو مریم، تم رونا چاہتی ہو، تم رو لو۔ نہیں، میں رونا نہیں چاہتی، میں کیوں روں؟ میں نے کچھ نہیں کیا۔ وہ اس کی بات پر اور وحشت زدہ ہوئی۔ زلعید اٹھ کر ریفریجریٹر کی طرف چلا گیا۔ وہ جوس کا ایک کین نکال کر اس کے پاس لایا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ میں تمہیں صبح لے جاؤں گا۔ نہیں، مجھے ابھی لے چلو پلیز، مجھے ابھی لے چلو۔ مجھے یہاں خوف آ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے یہاں، مجھے یہاں سے لے جاؤ۔ وہ اس کی قمیض پکڑے منت کر رہی تھی۔ میں لے جاتا ہوں، مگر تم یہ جوس پی لو، کپڑے بدلو اس کے بعد۔ اس نے اپنی قمیض چھڑاتے ہوئے کہا۔ وہ کچھ کہے بغیر جوس کا کین پکڑ کر پینے لگی۔ زلعید نے اس کے ہاتھوں میں لرزش دیکھی۔ اس نے جوس کا کین خود پکڑ لیا۔ کین ختم ہونے کے بعد وہ اٹھ کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ زلعید نے اس بارش کے قدموں میں لڑکراہٹ نہیں دیکھی۔ جب تک وہ لباس تبدیل کر کے آئی وہ ایک سیب کاٹ چکا تھا۔ یہ کھا لو، اس کے بعد چلتے ہیں۔ زلعید نے پلیٹ اس کی طرف بڑھا دی۔ اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا۔ صوفے پر بیٹھ کر وہ سیب کھانے لگی۔ زلعید نے محسوس کیا وہ اپنی آنکھوں میں امڑتی نمی کو روکنے کی کوشش کر رہی تھی۔ اس کی آنکھوں اور چہرے پر کچھ دیر پہلے والی وحشت نہیں تھی، نہ ہی اس کے ہاتھ پہلے کی طرح کانپ رہے تھے۔ زلعید نے ٹیشو باکس سے کچھ ٹیشو لے کر اس کے چہرے اور گردن کو صاف کیا۔ اس نے سر نہیں اٹھایا۔ زلعید اس کے قریب کھڑا اسے سیب کھاتے دیکھتا رہا۔ مریم میری زندگی کی روشنی ہے زلعید، وہ میری جان ہے، میرے وجود کا حصہ ہے۔ اگر وہ نہ ہوتی تو میں بہت سال پہلے مر جاتی۔ تمہارے بعد اس نے مجھے زندہ رکھا۔ میری مریم کو کبھی تکلیف مت دینا، کبھی ایک برا لفظ تک مت کہنا اسے۔ اس کی آنکھوں میں نمی چھلکنے لگی۔ وہ پلٹ کر اپنے بیڈ کی طرف گیا اور سائڈ ٹیبل سے کار کی چابی اٹھا لی۔ ماما جان نے مجھ سے بات کرتے ہوئے آخری جملے تمہارے بارے میں کہے تھے۔ مریم نے سر اٹھایا۔ وہ ایک بار پھر اس کے قریب کھڑا تھا۔ So you are going to have a very special place in my heart for the rest of my life. میرے دل میں تمہارا ایک بہت اہم مقام ہے زندگی بھر کے لیے۔ وہ مسکرایا۔ وہ پلکیں جھپکائے بغیر اس کا چہرہ دیکھتی رہی۔ وہ بالکل ماما جان کی طرح لگ رہا تھا۔ اس کی آنکھیں ماما جان سے کتنی ملتی تھی، پرسکون اور گہری، اور اس کی باریک ہونٹ اور اس کی ناک کی نوک، سب کچھ ماما جان کی طرح تھا۔ ہاں، اور اس کی عادتیں اور اس کی فطرت۔ وہ یکٹک اسے دیکھتی رہی۔ زلعید نے گھر کے بیرونی دروازے کو کھول دیا۔ رات کے اس پچھلے پہر پورا گھر تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا، اور ماما جان کبھی گھر کو تاریک نہیں رکھتی تھی۔ کھلے دروازے سے گھر کے صحن میں داخل ہوتے ہوئے مریم نے سوچا، گلی میں جلتے ہوئے بلبوں کی روشنی گھر کو مکمل تاریک ہونے سے بچا رہی تھی۔ وہ کسی سحر زدہ معمول کی طرح صحن میں چپ چاپ کھڑی ہو گئی۔ زلعید بھی اب دروازہ بند کر کے اندر آ چکا تھا۔ میں لائٹ جلاتا ہوں۔ اپنی پشت پر اسے زلعید کی مدھم آواز سنائی تھی۔ نہیں، لائٹ آن مت کرو، سب کچھ تاریک رہنے دو۔ روشنی میں اس گھر کا سامنا نہیں کر سکتی، روشنی میں یہاں کھڑے ہونے کی ہمت بھی نہیں کر سکتی۔ زلعید نے اس کی آواز میں اترتی ہوئی نمی کو محسوس کیا۔ وہ برآمدے کی طرف جاتے جاتے رک گیا۔ صحن کے اطراف دیوار کے ساتھ کیاریوں میں لگے ہوئے پودوں کو ہوا کے ہلکے ہلکے جھونکے ہلا رہے تھے۔ وہ چپ چاپ ان پودوں کو دیکھتی رہی۔ گھر کی دوسری چیزوں کے ساتھ ساتھ وہ پودے بھی صرف ماما جان ہی کا شوق تھے۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر انہیں پانی دیا کرتی تھی۔ ہر ہفتے گھر پہ سے کیاریوں کی مٹی نرم کیا کرتی تھی۔ ان پودوں پر لگنے والی کلیوں کو گنتی رہتی۔ اس نے گلاب اور موتی کے پودوں کو اندھیرے میں پہچاننے کی کوشش کی۔ میں نے مرغیوں اور طوطوں کے پنجروں کو ساتھ والے گھر میں دے دیا ہے، اکیلے گھر میں وہ نہیں رہ سکتے تھے، مریم نے زلعید کو کہتے سنا۔ اور بلی؟ مریم نے بے اختیار پوچھا۔ وہ یہی کہیں ہے، میں اسے کہاں دے سکتا تھا؟ وہ سارا دن اسی کمرے کے باہر برآمدے میں بیٹھی رہتی ہے، ساتھ والے گھر کے لوگ اسے دن میں کچھ نہ کچھ ڈال دیتے ہیں۔
وہ اب برآمدے میں جا کر اندھیرے میں کمرے کا تالا کھول رہا تھا۔ وہ وہیں صحن میں کھڑی نیم تاریکی میں اس کی پشت دیکھتی رہی، پھر وہ کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ مریم نے کمرے میں روشنی ہوتے دیکھی۔ وہ بے احتیاط صحن سے برآمدے کی سیڑھیاں چڑھ آئی اور بہت آہستہ آہستہ کمرے میں داخل ہوئی۔ ذیل-عید بازو سینے پر لپیٹے کمرے کے وسط میں بالکل خاموش کھڑا تھا۔ آپ کو پتا ہے ماما جان، آپ نے میرے ساتھ کیا کیا ہے؟ آپ نے مجھے دوزخ میں رکھا ہوا ہے۔ نہ میں یہاں جی سکتی ہوں نہ مر سکتی ہوں۔ میں یہاں خوش نہیں ہوں، میں یہاں خوش رہ ہی نہیں سکتی۔ میری منزل یہ ایک کمرہ نہیں ہے۔ مجھے گھن آتی ہے اس جگہ سے، اس گھر سے، اس کمرے سے، یہاں کی ہر چیز سے۔ اس کی اپنی آواز اس کی سماعتوں میں گونجنے لگی تھی۔ وہ خشک آنکھوں کے ساتھ کمرے میں پڑی چیزوں کو دیکھتی رہی۔ ماما جان کی چارپائی اب بھی وہی تھی۔ ساتھ کے گھر والوں نے شاید ماما جان کے سوئم کے بعد گھر کی صفائی کی تھی، کیونکہ کمرہ بالکل صاف تھا اور چیزوں کو سمیٹ دیا گیا تھا۔ مریم، تم میری زندگی ہو۔ اسے یاد تھا وہ اس دن کمرے میں کس جگہ اس کے سامنے گھٹنوں کے بل گر گرائی تھی۔ مریم، تمہاری موت ہے۔ اس نے کیا کہا تھا، اسے یہ بھی یاد تھا۔ وہ چپ چاپ کمرے کی چیزوں کو دیکھتی رہی، ان چیزوں کو جن سے اسے گھن آتی تھی۔ یہ ایک کمرے کا گھر ماما جان کی جنت تھا، اور اسے اس جنت میں پیدا نہ ہونے کے باوجود اللہ نے وہیں بیچ دیا تھا۔ مگر اس نے جنت سے نفرت کرنی شروع کر دی تھی۔ اسے جہنم کی طلب ہونے لگی تھی۔ یہ طلب بڑھتے بڑھتے ہوس بن گئی تھی۔ پھر اس ہوس نے جنت کو آگ لگا دی، سب کچھ جلا کر راکھ کر دیا تھا۔ میں ذیل-عید کو کبھی تمہارے پاس نہیں جانے دوں گی۔ وہ میرا حاصل ہے۔ میں ہر اس دوسری عورت کو قبر میں اتار دوں گی جو میرے اور اس کے درمیان آئے گی۔ وہ الٹے قدموں کمرے سے نکل آئی۔ کمرہ یکدم جیسے ایک گنبد بن گیا تھا، جہاں اس کی آواز گونج بن کر دیواروں سے ٹکراتی پھر رہی تھی۔ آپ دیکھ لینا ماما جان، میں کبھی نہ کبھی اس گھر سے بھاگ جاؤں گی۔ مجھے ایک کمرے کے اس ٹوٹے پھوٹے گھر سے نفرت ہے۔ یہ گھر کبھی میرے خوابوں میں نہیں آیا۔ میں نے کبھی بھی خود کو یہاں نہیں پایا۔ وہ برآمدے میں رک گئی۔ ذیل-عید کمرے کی لائٹ بند کر کے باہر آ گیا۔ ایک بار پھر ہر طرف وہی تاریکی ہو گئی۔ ذیل-عید صحن کو برآمدے سے جوڑنے والی 2 سیڑھیوں پر بیٹھ گیا۔ وہ صحن کے وسط میں کھڑی تھی۔ آسمان بادلوں سے بالکل ڈھک گیا تھا۔ بہت سی چیزیں تمہیں میں نہیں وقت سکھائے گا، مگر تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس کی سماعتوں میں ماما جان کی نرم اور مدھم آواز لہرائی۔ اس نے اپنے ہونٹ بھینچ لیے۔ میرے پاس اللہ کی ہر نعمت ہے۔ مسلمان ہوں، شادی ہوئی، تم ہو، گھر ہے، کبھی بھوکا سونا نہیں پڑا، اور میرے شوہر نے بھی مجھ سے بہت محبت کی۔ اس سے زیادہ میں کس چیز کی خواہش کر سکتی تھی؟ اس کی آنکھوں میں پانی بھرنا شروع ہو گیا۔ وہ جس زمین پر کھڑی تھی، اس زمین کو ماما جان نے اپنے ہاتھوں سے مٹی کا لیپ کیا تھا۔ اس نے اپنے جوتے اتار دیے۔ اسے زمین میں ماما جان کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا۔ آپ کس چیز کا شکر ادا کرنے کے لیے اتنی نمازیں پڑھتی ہیں؟ کس احسان کے صلے میں راتوں کو تہجد کے لیے جاگتی ہیں؟ اس خستہ حال گھر کے لیے؟ دگنی عمر کے اس بدصورت شوہر کے لیے جس نے دھوکہ دے کر آپ سے شادی کی؟ یا اس 2000 روپے کے لیے جس سے ایک ماہ میں 3 وقت کے کھانے کے علاوہ اور کچھ کھایا نہیں جا سکتا؟ اس کی باتوں میں کتنے نشتر تھے جو ماما جان کو چبھتے ہوں گے۔ اسے اب محسوس ہو رہا تھا۔ کیا ہوا ماما جان؟ اگر اللہ سے صرف ایک چیز چاہیے ہو اور وہی نہ ملتی ہو؟ اس نے پلٹ کر ذیل-عید کو دیکھا۔ وہ سیڑھیوں میں بیٹھا دونوں ہاتھوں سے اپنا چہرہ ڈھانپے ہوئے تھا۔ اس کے گال بھیگنے لگے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ وہ میری مریم کو ہمیشہ اپنی رحمت اور کرم میں رکھے، اسے کبھی گناہ کے رستے پر نہ چلائے، میری مریم کو جنت میں بھی میرے پاس رکھے، اسے قناعت کی دولت دے دے۔ اس کا جسم اب لرزنے لگا تھا۔ آپ کو مجھ سے محبت نہیں ہے ماما جان، ورنہ آپ میرے لیے یہ سب کچھ نہ مانگتی۔ آپ مریم کے لیے دنیا مانگتی۔ وہ گھٹنوں کے بل زمین پر گر گئی۔ اس جگہ اس نے ماما جان کو بہت بار تہجد پڑھتے دیکھا تھا۔
وہ بچپن میں رات کو جاگنے پر ماما جان کو اپنے پاس نہ پاتی تو پھر کمرے سے اٹھ کر باہر صحن میں ان کے پاس آ جاتی۔ وہ تہجد پڑھ رہی ہوتی، وہ خاموشی سے ان کے پاس زمین پر لیٹ کر سو جاتی۔ وہ اب اپنے ہاتھ زمین پر پھیر رہی تھی، یوں جیسے ماما جان کے ہاتھوں کے لمس کو محسوس کرنا چاہتی ہو۔ انسان ٹوٹی دیواروں، اکھڑے فرش، رستی ہوئی چھت، 4-6 جانوروں، 10-12 پودوں اور خواہشوں کی قبروں کے ساتھ کتنی دیر خوش رہ سکتا ہے، بلکہ کتنی دیر رہ سکتا ہے؟ اور آخر انسان رہے کیوں اگر اس کے پاس بہتر مواقع ہے؟ بہتر مواقع؟ وہ بڑبڑائی اور اس کا وجود جیسے کسی زلزلے کی زد میں آ گیا تھا۔ زلیخا نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ صحن کے وسط میں کسی ننھے بچے کی طرح گھٹنوں کے بل بیٹھی بلک رہی تھی۔ اس کا سکتہ ٹوٹ چکا تھا، گھر میں پھیلی ہوئی خاموشی اس کے بلند آواز میں رونے کی وجہ سے ٹوٹ گئی تھی۔ وہ چپ چاپ بیٹھا اسے دیکھتا رہا۔ اس نے اس کے پاس جانے کی کوشش نہیں کی، وہ اسے رونے دینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی اسے کون سی چیز رلا رہی تھی، اس کے اپنے لفظوں کے نشتر یا پھر ملال، اور اندر ہونے والی چبھن کس چیز کی تھی، ضمیر کی یا پچھتاوے کی؟ کاش ماما جان آپ نے میرے لیے دنیا نہ مانگی ہوتی، کاش زلیخا کو میرا مقدر بن جانے کے لیے خط نہ اٹھائے ہوتے، شاید اس لمحے آپ نے میرے لیے کنایت مانگی ہوتی تو مجھے کنایت مل جاتی۔ اس کے وجود میں خشم برپا تھا۔ مجھے اللہ نے ایک ایسی عورت کے پاس بھیجا جس کے پاس سب کچھ تھا۔ میں نے 25 سال اس کے پاس گزارے اور میں نے اس سے کچھ بھی نہیں لیا۔ میں نے دنیا لی اور یہ شخص صرف 3 سال میں ماما جان سے سب کچھ لے گیا، کنایت، برداشت، عفو، رحم، سب کچھ۔ میں نے خسارے کا سودا کیا اور مجھے پتہ تک نہیں چلا۔ کیا دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی احمق ہو سکتا ہے؟ کیا دنیا میں مجھ سے بڑھ کر کوئی احسان فراموش ہو سکتا ہے؟ میں نے اپنے ہاتھوں سے اپنے پیروں میں لا حاصل خواہشوں کے ایسے بھنور باندھ لیے ہیں جو ساری عمر میرے وجود کو گردش میں رکھیں گے۔ خدیجہ نور جیسا سکون مجھے کبھی نصیب نہیں ہوگا، خدیجہ نور جیسی کنایت میری زندگی میں کبھی نہیں آئے گی۔ کیوں اتنی ہوس، اتنی حرص میرے اندر آ گئی کہ میں نے سکون کی جنت کو خواہش کی آگ سے پھونک ڈالا۔ آسمان سے پانی کے قطرے گرنے لگے۔ آج زندگی میں پہلی بار اس صحن میں بیٹھ کر اسے بارش بری نہیں لگی۔ آج پہلی بار اسے اپنے علاوہ کچھ بھی برا نہیں لگا۔ بارش کے قطرے اس کے کچھ اور زخموں کو کھڑا کرنے لگے۔ آج ہر چیز کے منہ میں زبان آ گئی تھی، ہر چیز بولنے لگی تھی۔ آپ کو کیا پتا ماما جان محبت کیا ہوتی ہے؟ آپ نے محبت کی ہو تو؟ وہ بے تحاشا روتی گئی۔ کاش ماما جان میں مریم نہ ہوتی، آپ کا پالا جانے والا کوئی جانور ہوتی جو آپ کا وفادار تو ہوتا۔ کاش ماما جان میں مصورہ نہ ہوتی، میرے پاس کوئی ہنر نہ ہوتا، ایسا ہنر جس نے مجھے گمان اور خود فریبی کی آخری خط پر لے جا کر کھڑا کر دیا۔ کاش میں… بارش تیز ہوتی جا رہی تھی۔ زلیخا نے سر اٹھا کر دیکھا، وہ وہیں صحن کے وسط میں گھٹنوں کے بل بیٹھی مٹھیاں بیچے بلک رہی تھی۔ تیز بارش ہر چیز کو بھگو رہی تھی۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھ گیا، اس نے کمرے کے دروازے کو تالا لگا دیا۔ برستی بارش میں وہ اس کے پاس آ کر پنجوں کے بل بیٹھ گیا۔ ماما جان کہتی تھی تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ اس کا چہرہ دیکھنے لگی۔ صرف کچھ وقت لگے گا، پھر تم واپس آ جاؤ گی۔ وہ کہتی تھی میں نے 25 سال اس کے وجود پر اتنی آیتیں پڑھ کر پھونکی ہیں کہ اب اللہ اسے جہنم کا ایندھن تو نہیں بنائے گا۔ اس کے آنسو تھمنے لگے۔ تیز بارش کی بوچھار سامنے بیٹھے ہوئے شخص کے چہرے کو بری طرح بھگو رہی تھی، اور وہ کہہ رہا تھا، وہ کہتی تھی میں نے مریم کو کبھی حرام نہیں کھلایا، اس کے خون میں حلال کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، پھر یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ جانتے بوجھتے خود کو جہنم میں جا پھینکے؟
کچھ وقت لگے گا مگر وہ واپس آ جائے گی، برائی سے واپس اچھائی کی طرف، میری طرف، تمہاری طرف، زینب کی طرف۔ جب اسے دنیا کی سمجھ آنے لگے گی تو پھر وہ دنیا کے پیچھے نہیں بھاگے گی۔ ماما جان کو یقین تھا تم سب کچھ سمجھ جاؤ گی۔ وہ خاموش ہو گیا۔ برستی بارش کی بچھاڑ کے درمیان وہ دونوں ایک دوسرے کا چہرہ دیکھتے رہے۔ مریم نے گردن موڑ کر برآمدے کی طرف دیکھا۔ اب وہاں اندھیرا تھا۔ زلیخا اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے ہاتھ پکڑ کر مریم کو اٹھایا۔ صحن کے دروازے کی طرف زلیخا کے پیچھے جاتے ہوئے مریم نے ایک بار پلٹ کر دیکھا۔ ماما جان نے تمہیں صرف ایک بات نہیں بتائی زلیخا، کہ جب میں سنبھلوں گی تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی۔ اس نے تھکے ہوئے انداز میں زیر لب دہرایا اور زلیخا کے پیچھے دہلیز پار کر گئی۔